واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 116۔ ناظرین، پادریوں کا وفد واپس مقوقس سے جام کر ملا اور اسے بتایا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کے ساتھ کیا مذاکرات ہوئے ہیں۔ مقوقس بہت زیادہ دنوں کی مہلت کی توقع رکھتا تھا، لیکن پادریوں نے اسے بتایا کہ سپہ سالار 5 دنوں سے زیادہ مہلت دینے پر راضی نہیں ہوا تو مقوقس گہری سوچ میں کھو گیا۔ میرے لیے 5 دن بہت ہیں، اطربون نے بڑی جوشیلی آواز میں کہا۔ میں ان 5 دنوں میں اچھی خاصی فوج تیار کر لوں گا اور مسلمانوں پر حملہ کروں گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو پسپا کر کے ہی دم لوں گا۔ بلبیس کے محصول لوگوں کے متعلق ایک اطلاع مقوقس کو پہنچی، وہ یہ تھی کہ اندر کے لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ بلبیس میں وہ لوگ بھی تھے جو عریش اور فرما سے بھاگ کر یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کی فوج کو کس طرح کاٹا اور بھگایا تھا۔ ایک طرف تو ان لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت طاری تھی اور اس کے ساتھ ہی عریش اور فرما سے آئے ہوئے لوگ بلبیس کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنی فوج کو لڑنے نہ دیں اور اگر فوج لڑتی ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ مسلمان شہریوں کے لیے ذرا سی بھی پریشانی پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن شہری اگر اپنی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور انہیں جانی نقصان پہنچائیں تو پھر مسلمانوں کی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں۔ مقوقس نے 2 پادریوں کو یہ کہہ کر بلبیس بھیجا کہ وہ اندر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ ڈرے نہیں اور ان کے امن و امان کی ضمانت فرما روائے مصر اپنے ذمے لیتا ہے اور یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مار بھگائے گا۔ پادری گئے اور سپہ سالار عمرو بن عاص سے ملے اور شہر کے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ عمرو بن عاص نے ان سے پوچھا کہ اندر جانے سے ان کا مقصد کیا ہے۔ پادریوں نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ لوگوں کو قائل کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں تو وہ عافیت سے رہیں گے۔ عمرو بن عاص نے انہیں اجازت دے دی۔ دونوں پادری شہر کے بڑے دروازے تک گئے اور ان کے لیے دروازہ ذرا سا کھلا، دونوں اندر گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ پادریوں کو توقع تھی کہ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو لوگ اپنی فوج کے شانہ بشانہ شہر کے دفاع میں لڑیں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ بات شروع ہی کی تھی کہ لوگوں نے شور و غل بپا کر دیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ بعض آوازیں ایسی بھی آئیں جن میں رومی فوج کے خلاف طنز اور ناپسندیدگی تھی۔ یہ آوازیں کہتی تھی کہ اپنی فوج نے مسلمانوں کو روکا ہی کہاں، یہ فوج پورا ملک شام مسلمانوں کو دے آئی ہے اور اب مسلمانوں نے اس فوج کو لہو لہان کر کے اس سے مصر کے 2 قلعے لے لیے ہیں۔ پادریوں نے لوگوں کو یہ ذہن نشین کرانے کی بہت کوشش کی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شہر چھوٹا یا بڑا بغیر لڑے دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فوج کو لڑنے کا موقع دیں اور اس فوج کی پشت پناہی کریں تاکہ مسلمانوں کو مار بھگایا جائے، لیکن لوگوں کا شور و غل روکا نہ جا سکا اور یہ بات طے شدہ سمجھ لی گئی کہ شہر کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ پادریوں نے واپس جا کر جب مقوقس اور اطربون کو بتایا کہ بلبیس میں شہر کے لوگوں کا رد عمل اور ان کا مطالبہ کیا ہے، اطربون بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ اپنی فوج کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ مقوقس نے پھر اطربون کو روکا اور کہا کہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، مسلمانوں کو واپس جانے پر آمادہ کر لیا جائے گا۔ اطربون خاموش رہا، لیکن اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اطربون تاریخ کا ایک نامور جرنیل تھا، اس نے مقوقس سے حکم لیے بغیر اور اسے بتائے بغیر 12,000 نفری کی فوج تیار کر لی اور ایک روز بلبیس کی طرف کوچ کر گیا۔ مقوقس کو پتہ چلا، لیکن اس نے اطربون کو روکنے کی جرات نہ کی۔ بلبیس وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ ناظرین، ایک صبح فجر کی اذان دی جا چکی تھی اور مجاہدین کا لشکر نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ ہزاروں دوڑتے گھوڑوں کا طوفان آ گیا۔ یہ اطربون کی 12,000 گھڑ سواروں کی فوج تھی جو مجاہدین پر عقب سے حملے کے لیے آ گئی تھی۔ اطربون نے وقت بڑا اچھا دیکھا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں گے یا نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور جتنی دیر میں وہ تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں اس کے 12,000 گھڑ سوار ان پر غالب آ جائیں گے اور انہیں انہی کے خون میں ڈبو دیں گے۔ اطربون نے مجاہدین کو بے خبری میں آ لینے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں اور دیگر ذمہ دار افراد کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ عقب سے یا پہلوؤں سے ان پر حملہ ضرور ہوگا اور وہ ہر وقت چوکنے اور تیار رہے۔ اطربون کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مجاہدین کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا کہ نماز کے وقت اپنی تلواریں، برچیاں، کمانیں اور ترکش اپنے ساتھ رکھا کریں اور گھوڑے
گھوڑے ہر وقت تیار رہیں۔ عمرو بن عاص وہ سپاہ سالار تھے جو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں دشمن کی بو پا لیتے ہیں اور اس بو سے دشمن کے ارادے بھانپ لیتے ہیں۔ بدوؤں کو ملا کر مجاہدین کی تعداد 5000 سے ذرا زیادہ تھی۔ فرما میں مجاہدین کی شہادت کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی اور شدید زخمیوں کی بھی کمی نہ تھی جو بلبیس میں لڑنے کے قابل نہیں تھے، اور بدو ناتجربے کاری کی وجہ سے خاصی تعداد میں مارے گئے تھے۔ اتنے جانی نقصان کے بعد بدوؤں کا حوصلہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ ان کے حوصلے میں پہلے سے زیادہ تازگی اور غضب پیدا ہو گیا۔ فرما کے مال غنیمت میں سے ہر بدو کو اتنا حصہ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلوص اور فیاضی کے متعلق ان کے دلوں میں ذرا سا بھی شک نہیں رہا تھا۔ عمرو بن عاص نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے اور اس میں سوار کتنے اور پیادہ کتنے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ رومیوں کی یہ ساری فوج گھڑ سوار ہے۔ اس اچانک حملے کے لیے عمرو بن عاص نے پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی اور یہ بھی بتا رکھا تھا کہ حملے کی صورت میں لشکر کی ترتیب کیا ہوگی اور کون سے دستے محافظ ہیں جو ریزرو میں ہوں گے۔ اب وہ اچانک حملہ آ گیا تھا جو مجاہدین کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ ہر کوئی پلک جھپکتے اپنے اپنے ہتھیار سے مسلح ہو گیا اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر جا چڑھے اور اس ترتیب میں ہو گئے جو انہیں پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ سالاروں کو اس معاملے میں ذرا سی بھی مشکل پیش نہ آئی۔ عمرو بن عاص نے ایک بندوبست اور بھی کر رکھا تھا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ شہر کے اندر سے بھی فوج باہر آ جائے اور اس صورت میں مجاہدین کا لشکر گھیرے میں آ جائے اور پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص نے ریزرو دستے کو یہ ہدایت پہلے ہی دے رکھی تھی کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تو آدھی ریزرو فورس فوراً شہر میں داخل ہونے کی کوشش۔ عمرو بن عاص کو یہ توقع تھی کہ لشکر کی کچھ ہی تعداد شہر میں چلی گئی تو اندر ایسی بدامنی اور افراتفری پیدا ہو جائے گی کہ رومی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اطرابون کی 12000 سوار فوج مجاہدین پر جب آ پڑی تو وہ دیکھ نہ سکا کہ مجاہدین کی خاصی تعداد دائیں اور بائیں کی طرف نکل گئی ہے۔ ابھی شہر کی تاریکی تھی، مارکا تو بڑا گھمسان کا تھا اور نظر یہی آتا تھا کہ اتنی زیادہ فوج مجاہدین کو کاٹ پھینکے گی، لیکن اطرابون گھوڑ سواروں پر دائیں اور بائیں پہلو سے بیک وقت حملے ہو گئے۔ اس طرح رومیوں کے حملے کی جو شدت تھی وہ وہیں ختم ہو گئی اور سواروں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ تعداد کے تناسب کو دیکھا جاتا تو شکست مجاہدین کے حصے میں آتی تھی، لیکن جو جذبہ مجاہدین میں تھا وہ رومیوں میں کم ہی دیکھنے میں آتا تھا۔ مجاہدین کو احساس تھا کہ انہیں تعداد کی کمی جذبے اور حوصلے کے استحکام سے پوری کرنی ہے اور پھر یہ اعتقاد ان کے اللہ کے ساتھ ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 117 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔